بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلت فی وفد النجاشی القادمین من الحبشۃ قرأ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین فبکوا واسلموا وقالوا ما اشبہ ھذا بما کان ینزل علی عیسی۔ حضرت مفسر فرماتے ہیں کہ آنے والی آیت کریمہ جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نجاشی کا وفد حبشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ وہ قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت سن کر کے، قرآن سن کر کے، کلام الہی سن کر کے رونے لگے۔ وَأَسْلَمُوا، اور سب مشرف باسلام ہو گئے اور کہنے لگے یہ کلام اس کلام کے کس قدر مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت حبشہ والا تاریخ اسلام کا بہت مشہور واقعہ ہے اور بڑی اہمیت اس کو حاصل ہے، چونکہ یہ پہلی ہجرت تھی۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے، اسلام لے آئے تھے، انہیں مشرکین مکہ بہت ستانے لگے تھے اور انہوں نے حد کر دی تھی ستانے کے لیے۔ حد یہ تھی کہ روز کوئی نہ کوئی خبر ایسی ضرور آ جاتی کہ فلاں کو انہوں نے یا تو زخمی کر دیا یا شہید کر دیا۔ جو بھی ظلم و ستم ان سے ہو سکتا تھا، کام کاج کے ذریعے، مار پیٹ کے ذریعے، وہ اس پر روا رہتے تھے اور مسلمانوں کو ستاتے رہتے تھے۔ لیکن مسلمان بہت حد تک برداشت کرتے تھے اور کوئی شکوہ شکایت وہ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کا ہی انتظار فرماتے رہے، کوئی وحی نازل ہو تو میں آگے کوئی حکم دوں۔ بہرحال مسلمانوں نے آگے عرض کیا، رسول اللہ بہت پریشانی ہے، کیا کیا جائے؟ کیا آپ اجازت دیں تو ہم حبشے کی طرف ہجرت کر لیں؟ وہاں ایک نجاشی بادشاہ ہے جو سنا ہے انصاف پسند ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، تو یہاں تو ہمیں یہ جینے نہیں دے رہے ہیں، تو وہاں ہم ہجرت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور فرمایا کہ تم جاؤ حبشہ کو ہجرت کر لو۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ اجازت ملنے کے بعد پہلے صرف 10 لوگ گئے، اس کے بعد پھر کچھ عورتیں بھی گئیں، 16-17 لوگ گئے، پھر اور گئے، اور یکے بعد دیگرے ڈھک کر، چھپ کر، بچ کر کسی صورت سے لوگ جانے لگے۔ تقریباً 83 لوگ حبشہ پہنچ گئے اور وہاں جا کے وہ چین اور سکون سے رہنے لگے۔ لیکن کفار مکہ کو، قریش مکہ کو تو یہ برداشت ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے پتہ لگایا، انہیں پتہ چلا کہ مسلمان کچھ ڈھک چھپ کر کے حبشہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں سکون اور اطمینان کی زندگی وہ گزارنے لگے ہیں، عافیت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا اور اس میں 2 لوگوں کو شامل، عمرو بن عاص کو اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو، ان دونوں کو بھیجا اور یہ سمجھا کر بھیجا کہ دیکھو تم وہاں کے بادشاہ سے، نجاشی سے پوری صورتحال بیان کرنا اور مسلمانوں کے بارے میں بتانا کہ ایک نئے دین کا اقرار کر رہے ہیں جو نہ تو بت پرستی سے تعلق رکھتا ہے اور نہ عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے۔ نجاشی عیسائی تھا، تو یہ تمہارا دین بھی نہیں مانتے اور ہمارا دین بھی نہیں مانتے، ایک نئے دین کی انہوں نے بنیاد ڈالی ہے، اس کو مانتے ہیں، لہذا یہ آپ یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے، ورنہ تو یہ آپ یہاں شورش پیدا کریں گے اور وہاں کے ماحول کو خراب کر دیں گے، لہذا یہ ہمارے آدمی ہیں، انہیں ہمیں واپس کر دیا جائے اور جاؤ ہمارے آدمی کو لے کر کے آ جاؤ۔ یہ بہت سا تحفہ، تحائف، نذرانے لے کر کے بڑے مشورے کے بعد سرداران قریش نے انہیں بھیج دیا۔ یہ پہنچے، بڑے نذرانے لے کے گئے، اور صرف نجاشی ہی کی نہیں بلکہ اس کے جو مصاحبین تھے، جو اراکان سلطنت تھے، جو بیٹھنے والے تھے، ان کے لیے بھی بڑے تحائف لے کر گئے۔ اور سب سے پہلے جا کے انہوں نے انہی مصاحبین سے گفتگو کی۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ وہی کرتا ہے جو مشیر مشورہ دیتے ہیں، جو مصاحبین ذہن سازی کرتے ہیں وہی بادشاہ کی سمجھ میں آتا ہے، تو ان کا پہلے انہیں اپناؤ اور پہلے ان کی ذہن سازی کرو، یہ جب اپنے ہو جائیں گے تو بادشاہ کو جیسے یہ مشورہ دیں گے ویسی بادشاہ عمل کرے گا۔
چنانچہ انہوں نے جا کے خوب تحفے تحائف پہلے دی اور بات گفتگو کر لی سب سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جو آپ کے یہاں آدمی آئے ہیں مسلمان انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، اور یہ بھی سمجھایا کہ کسی صورت سے آپ بادشاہ کو اس بات پر آمادہ مت کیجیے گا، یہ اس بات پر اسے آمادہ مت ہونے دیجیے گا کہ وہ مسلمانوں کو بلا کے کچھ مکالمہ اور گفتگو کرے اور اسے صورتحال معلوم کرے۔ حقیقت وہ جانتے تھے اندر سے کہ اگر حقیقت حال پوچھی جائے گی تو معاملہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا، اس لیے وہ بغیر کچھ پوچھے گئے تھے اور وہی آرڈر کر دے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آدمی کو لے کے چلے جاؤ، یہ سمجھا دیا۔ چنانچہ دربار لگا اور دربار میں مصاحبین سب موجود تھے، وہ تو سب کھائے ہوئے تھے، سب کے لفافے پہنچ چکے تھے۔ یہ دونوں بھی دربار میں پہنچے اور انہوں نے جا کر کے اپنا مدعا پیش کیا نجاشی کے سامنے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جو بھاگ کر آئے ہیں، آپ کے یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں، انہیں آپ ہمیں واپس کر دیجئے۔ وہ ایک ایسا دین رکھتے ہیں جو نہ بت پرستی سے تعلق رکھتا ہے اور نہ عیسائی سے تعلق رکھتا ہے، نیا مذہب ہے وہ، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے یہاں شورش پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کی تائید مصاحبین نے بھی کی کہ ہاں بالکل صحیح ہے، انہیں یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ اور تو اس نے خواہش کی کہ نہیں، انہیں بلا کر کچھ معاملہ پوچھا تو جائے، تو کوشش کی انہوں نے کہ نہ بلایا جائے، لیکن نجاشی نے کہا کہ نہیں، میں یہ کبھی نہیں کر سکتا، میں ہرگز ان کو اس طرح حوالے نہیں کروں گا جب تک میں صورتحال نہیں پوچھ لوں گا۔ وہ انصاف پسند تھا، اس کے یہاں کے حالات اچھے تھے، انہوں نے کہا میں یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ ان کو حوالے کر دوں اور پوچھوں نہیں میں صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ اپنے قاصد کو بھیجا اور مسلمانوں کو بلایا۔ اس میں بہت سے جتنے بھی گئے تھے تقریباً سبھی آئے، انہوں نے آنے سے پہلے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی مسئلہ ہے ٹیڑھا ہی، یہ بتاؤ ہمیں کیا کہنا ہے وہاں جا کر کے بادشاہ کے سامنے یہ سب باتیں ہوئی تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا پوچھیں گے۔ تو جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے کہا ہمیں کچھ زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو وہی بیان کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، جو ہمارے اسلام ہمیں بتاتا ہے ہم وہ بتائیں گے، ہمیں کسی کا خوف یا کوئی ڈر نہیں ہے۔ چلیں، حضرت جعفر تیار ہوئے، جعفر بن ابی طالب، انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ جب دربار میں پہنچے تو اس نے سب سے پہلے کہا یہ بتاؤ تمہارے نبی سے تم میں زیادہ قرابت کون رکھتا ہے، یعنی تم اپنے نبی سے تم میں سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب سگے چچزاد بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں قرابت دار ہوں نبی کا۔ تو ان کا چلیے آپ کہیے، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پہلے ایک تمہیدی گفتگو کے بعد ایک تقریر کی، بڑی پرتاثیر تقریر۔ ابھی سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوا، آپ نے سمجھایا کہ ایسے ایسے ایک نبی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور وہ حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سچائی، نیکی، بھلائی یہ سب اس کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے وہ منع کرتے ہیں۔ ایک تفصیلی گفتگو انہوں نے پرتاثیر تقریر کی، یہیں سے ایک اچھا تاثر نجاشی کے دل میں ہونے لگا۔ اس نے پھر بعد میں کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی پر جو پیغام نازل ہوتا ہے، جو کلام الہی نازل ہوتا ہے، اس میں سے کچھ سناؤ گے؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں بالکل سنائیں گے۔ تو آپ نے سورہ مریم کی قاف ہا یا عین صاد اس کی ابتدائی آیتیں آپ نے پڑھ کر کے سنائی۔ بس اس کا سنانا تھا کہ خود نجاشی بھی رونے لگا اور اس کے جو مصاحبین تھے ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے اور رونے لگے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول وہی موقع ہے، وہی دربار میں کہ جب وہ رونے لگے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں، اللہ کے رسول پر نازل کردہ کلام سنتے ہیں تو ترا اعینہم، آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں ڈبڈبانے لگتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو تقریر ہوئی، اس کے بعد اس نے باضابطہ عام اعلان کر دیا کہ تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہو، سکون سے رہو، تمہیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، اور انہیں بیرن واپس کر دیا۔ اور جتنے تحفے تحائف وہ نجاشی کو دیے تھے، مصاحبین کو دیے تھے، وہ سارے تحفے تحائف اس نے آرڈر کیا کہ جاؤ تم اسے لے کے چلے جاؤ۔ یہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہی دونوں تھے۔ جب دربار سے نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ بھائی معاملہ بنا نہیں، ہم کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن ابھی موقع ہے، رکو ابھی، کل کو پھر دربار میں ہم حاضر ہوں گے اور پھر ہم ایک اور چال چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں۔
تو آ گئے وہاں سے نکل کے. پھر دوسرے دن موقع انہوں نے تلاش کیا اور پھر کوشش کر کے دربار میں پھر باریابی حاصل کی. اور پھر عمرو بن عاص نے ایک تقریر میں کہا کہ بادشاہ یا ایھا الملک کہہ کر کے کہ آپ کو ہم ایک کل بہت خاص بات بتانا یاد نہیں رہی، ہمیں نہیں بتائی. آپ ذرا یہ تو دیکھیے جو لوگ آئے ہیں آپ کے ہمارے یہاں سے، یہ حضرت عیسیٰ کی شان میں بڑی گستاخی کرتے ہیں. چونکہ بادشاہ عیسائی تھا تو کل والا داؤ نہیں چلا، تو اس نے اب یہ چلا کہ یہ آپ کے نبی کی سخت توہین کرتے ہیں، ان کی بڑی گستاخی کرتے ہیں. تو نجاشی نے پھر بلایا، کہا کیا آپ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، بتائیے آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور آپ کے نبی کیا کہتے ہیں. تو حضرت جعفر نے پھر تقریر کو کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ہمارے نبی نے جو ہمیں بتایا ہے اور ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے جو قرآن نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے اور اللہ کی خاص روح اور اس کا خاص کلمہ ہے. تو یہ سننے کے بعد کہ وہ سچے رسول اور بندے اور اس کی خاص روح اور اس کا خاص کلمہ ہے، آتا ہے کہ نجاشی نے نیچے پڑے ہوئے ایک تنکے کو اٹھایا اور تنکے کو اٹھا کر کے کہا انہوں نے جو ہمارے نبی عیسیٰ کے بارے میں بتایا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس تنکے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس تنکے کے برابر بھی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی سچائی ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے. اس میں کچھ اضافے کی ضرورت نہیں. تو تنکا اٹھا کے کہا کہ اس تنکے کے برابر بھی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ان دونوں سے کہا کہ نہیں تم جاؤ یہاں سے، اور سارے ہدایت لے کر کے پھر انہیں واپس کرتے ہوئے تو کر ہی چکے تھے یہ وہاں سے. اور پھر آرڈر کر دیا کہ اب آپ سکون سے رہیں، جہاں رہنا چاہتے ہیں، جیسے رہتے ہیں ویسے رہیں. چنانچہ یہ رہتے رہے. 5 ہجری میں ہجرت ہوئی تھی پہلی، پھر دوسری ہجرت بھی ہوئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے اور حبشے میں ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا، جو مسلمان تھے کہ اب مدینہ طیبہ ہجرت ہو گئی ہے اور سب مدینہ چلے گئے ہیں، تو پھر انہوں نے حبشہ سے اجازت مانگی کہ اب ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو پھر نجاشی نے بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ مدینہ چلے جائیے. اور ان کے ساتھ پھر اپنا ایک وفد بھیجا جو 70 عیسائیوں پر مشتمل تھا. کتنے؟ جو بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ہوئے ان پر مشتمل تھا. اور کہا کہ جاؤ اور اپنے نبی سے کہنا، چونکہ وہاں وہ یہ سن چکے تھے سورہ مریم کی ابتدائی آیات وغیرہ جو کیفیت تھی، کہا کہ جا کے اپنے نبی کو میرا پیغام سنانا کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، آپ کی رسالت کی صداقت کا یقین رکھتا ہوں، میں آپ کی رسالت کو سچے دل سے مانتا ہوں، آپ جو پیغام لائے ہیں وہ پیغام حق ہے، اور میرے لیے ان سے دعا کی بھی درخواست کرنا. اور پھر اس کے بعد ان سب کے لیے زاد راہ کا انتظام کیا، سواریوں کا انتظام کیا، توشے کا انتظام کیا اور سب کو بھیجا. اور 70 عیسائیوں کو بھی ساتھ بھیجا کہ ان کو بھی ساتھ لے کے جائیے. جب یہ 70 عیسائی اس وفد کے ساتھ میں آئے تو یہ ہی وفد نجاشی ہے جو مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے. اور اللہ کے رسول نے پھر ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت فرمائی. سورہ یاسین سن کر کے وہ سب رونے لگے. اس رونے ہی کو قرآن میں یہ ذکر کیا گیا. تو دوسرا یہ کہ شان نزول اس کا وہ وفد ہے، اور اسی کی طرف حضرت مفسر نے اشارہ بھی فرمایا. فی وفد النجاشی القادمین من الحبشہ، جو حبشے سے آئے مدینہ طیبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت کی تو فبکوا، تو یہ سارے کے سارے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. واسلموا، اور سب مشرف کا اسلام ہو گئے، اور سب کہنے لگے، وہی عیسائی جتنے آئے تھے، ما اشبہ ھذا بما کان ينزل علی عیسیٰ، کہ یہ کلام کس قدر مشابہ ہے اس کلام کے جو ہمارے پیغمبر ہمارے نبی عیسیٰ پر نازل ہوتا ہے. یعنی اس وقت نجاشی نے بھی یہ کہا تھا سن کر کے کہ اچھا تم نے جو سورہ مریم کی آیتیں سنائی ہیں یہ تو گویا ایک ہی شمعدان کی 2 شعاعیں ہیں، یعنی ایک ہی شمعدان میں سے 2 روشنی نکلنی ہے، ایک انجیل اور ایک قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتا، قال تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان لوگوں نے سنا، ہے نا، انزل الی الرسول، کیا چیز سنی انہوں نے؟ وہ کلام جو رسول پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن سنا انہوں نے. تو ترا اعینہم،
تو ان کی آنکھوں کو آپ دیکھیں تفیض من الدم، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئی ہیں۔ مما عرفوا من الحق، کس وجہ سے، کس بنیاد پر؟ انہیں اس لیے کہ انہیں معرفت حق حاصل ہو گئی، انہیں حق شناسی نصیب ہو گئی، وہ پہچان گئے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو وہ جان گئے کہ حق اسلام ہی ہے، شریعت ہی ہے، چاہے وہ سورہ مریم کی آیات سن کر پہلے قول کی روشنی میں، اور چاہے سورہ یاسین شریف سن کر کے۔ مما عرفوا من الحق، معرفت حق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یقولون ربنا آمنا، اور وہ کیا پکار اٹھے، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے، صدقنا بنبیک و کتابک، اے پروردگار اے رب ہم نے تیرے نبی کی اور تیری کتاب کی تصدیق کی۔ آمنا کا مطلب تصدیق کرنا ہی، تو آمنا میں چونکہ ایمان آپ پہلے سے پڑھتے چلے آنا، ایمان دو طرح کا تھا، ایک ایمان زبانی تھا، اندر نفاق اوپر ایمان، اور ایک ایمان سچا ایمانداری والا ایمان تھا۔ تو یہ ایمان کون سا والا لائے؟ ربنا آمنا، اوپر والا نہیں کہ اندر سے نفاق ہو، ہم سچا ایمان لائے، یعنی ہم نے تصدیق کی، ہم نے قلبی تصدیق کی، تو قلبی ایمان یعنی ہم نے دلی تصدیق کی، دل سے تصدیق کی اے اللہ تیرے نبی کی اور تیری کتاب کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں سچے گواہوں میں لکھ لے، سچے گواہوں کے ساتھ میں۔ المقرین بتصدیقہما، جو تیرے نبی اور تیری کتاب کی تصدیق کا اقرار کرنے والے ہیں، سچے گواہ ہیں، سچے شاہد ہیں، انہی میں تو ہمیں بھی لکھ لے، شامل کر لے۔ وقالو، اور ان لوگوں نے، ان حضرات نے ان لوگوں کے جواب میں کہا، من عیرہم بالاسلام من الیہود، جن یہودیوں نے انہیں اسلام لانے پر عار دلائی تھی، انہیں چڑھایا تھا، انہیں عار دلائی تھی، ان کے جواب میں انہوں نے کہا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، جب یہودی نے انہیں چڑھایا، انہوں نے عار دلائی، اچھا تم اسلام لے آئے، اچھا تم مسلمان ہو گئے، یہ انہیں چڑھایا تو کہنے لگے وما لنا لا نؤمن، ہمیں کیا ہو گیا تھا کہ ہم ایمان نہ لاتے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی کیا بھائی ہمیں کوئی بابل کتے نے کاٹا ہے جو ہم یہ کام کریں، یعنی جو بالکل خلاف عقل ہو، جو بالکل ایک دم ظاہر و باہر ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں کیا وہ پاگل ہو گئے ہیں جو ہم نہیں مانیں گے؟ تو وہی جواب تھا ان کا، عار دلانے کے بعد تم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا تن کر کے، ہمیں کیا ہو گیا تھا، ہم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا کہ لا نؤمن، ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جو حق قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آ گیا، اب اس حق کے آنے کے بعد ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائیں، ہم اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں؟ لا مانع لنا من الایمان، یعنی کیا مطلب ہم کیوں ماننے لائیں؟ یعنی ہمیں ایمان لانے سے کوئی چیز مانے نہیں، اب ایمان لانے کی کوئی رکاوٹ نہیں، مع وجود مقتضی ہے، باوجود اس کے مقتضائے ایمان موجود ہے، ایمان لانے کا تقاضا کرنے والی چیزیں موجود ہیں، اور وہ مقتضا ایمان کیا ہے؟ وَنَطْمَعُ عَطْفٌ عَلَى نُؤْمِنُ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان لانا ہے نا، اور ہم کیوں امید نہ رکھیں، اور ہم کیوں آرزو نہ رکھیں، ہم کیوں خواہش نہ رکھیں، یہ نطمعو کا عطف نؤمنو پر ہی ہے، یعنی ہمیں کیا ہو گیا ہم ایمان نہ لائیں، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم امید نہ رکھیں، کیا اس بات کی؟ ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہم کیوں امید نہ رکھیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے صالحین نیک بندوں کے ساتھ ہمیں کہاں داخل فرمائے؟ جنتوں میں داخل فرمائے، اور ہم کیوں امید نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہمیں داخل فرمائے نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، کہاں داخل نہ فرمائے؟ جنت میں، ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے فرمایا، اللہ نے انہیں انعام عطا فرمایا، انہیں دے دیا اللہ نے، بما قالوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، یعنی جو انہوں نے عقیدہ اپنایا، جو انہوں نے دعا کی، جو انہوں نے آرزو اور تمنا کی، ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنتوں کا انعام عطا فرمایا، ایسی جنتیں عطا فرما دیں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری، یا اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتیں عطا فرمائے گا، ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا اسی کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، یعنی ایمان لے آئے ہیں، کہا ربنا کیا کہا؟ ما لنا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا بالحق، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتیں، ایسے باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین،
اور ان کو یہ جنت دیا جانا یہ بدلہ ہے ان کے ایمان کا، یا اللہ تعالیٰ کے محسن بندوں کا، مومن بندوں کا یہ بدلہ ہے، ان کی جزا ہے، جزاء المحسنین، اور یہ جزا ہے، بدلہ ہے محسنین بالایمان کا، یعنی جو ایمان لائے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو مرتکب کفر ہو گئے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان کا حال کیا؟ اولئک اصحاب الجحیم، وہ سب کیا ہیں؟ وہ پکے جہنمی ہیں۔ تو جو ہم سے اچھی امید رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔